الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے 26 قول اس کی تفسیر میں نقل کیے کہ کوثر کے معنی یہ ہے، کوثر کے معنی یہ ہے، کوثر کے معنی یہ ہے۔ 26 معنی اور اس کی تفسیر بیان کرنے کے بعد ترجیح دی اس بات کو کہ کوثر کہتے ہیں ہر قسم کی دینی دنیاوی نعمت کو، کہ ہم نے آپ کو دین کی بھی دنیا کی بھی ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اور کوثر اس نہر کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت محمدیہ کے لیے جنت میں تیار کی ہے، جس کا تذکرہ روایتوں میں آتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ محشر کے اندر ہے، جہاں پر حشر قائم ہوگا، میدان حشر جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو ہے میدان عرفات، جہاں پر حاجی سب جمع ہوتے ہیں۔ عرفات اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا عرفات اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ جنت سے ان کو بھیج دیا۔ ایک روایت میں ہے آدم علیہ السلام کو یہاں ہندوستان میں نازل فرمایا اور حضرت حوا کو وہاں جدہ میں نازل فرمایا۔ اسی لیے جدہ کہتے ہیں دادی کو، نانی کو، کہ ساری انسانیت کی ماں حضرت حوا، ان کو جدہ میں نازل کیا گیا اور آدم علیہ السلام کو یہاں ہندوستان میں نازل کیا گیا۔ جب وہ ہندوستان میں آئے، ہندوستان جیسے ہمارا سہارنپور ایک زمانے میں اتنا بڑا تھا کہ سہارنپور میں ہی دہرادون بھی تھا اور سہارنپور میں ہی ہریدوار بھی تھا، اور ایک زمانہ پہلے سہارنپور میں مظفر نگر بھی تھا۔ یہ سارے ضلع ان سے بعد میں بنے۔ ایسے ہی ہندوستان میں پاکستان بھی تھا، بنگلہ دیش بھی تھا، برما بھی تھا، اور اسی طرح افغانستان بھی تھا، اور اسی طرح سری لنکا بھی تھا، یہاں تک کہ بعد میں فرمایا کہ انڈونیشیا، ملیشیا بھی تھا۔ اتنا بڑا ملک ہندوستان تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو اتارا ہندوستان میں۔ جب وہ یہاں آئے تو کائنات میں کوئی نہیں تھا، وحشت ہوئی، ان کو دل نہ لگا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا۔ تو جبرائیل آئے، فنادا بالاذان، اور انہوں نے آ کر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے انہوں نے اذان میں یہ کلمات کہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا من محمد یا جبرائیل، اے محمد، اے جبرائیل، یہ محمد کون ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ محمد کون ہے؟ فرمایا ہوا آخر ولدک من الانبیاء، کہ آپ کی اولاد میں بہت سارے نبی ہوں گے، ان نبیوں میں جو سب سے آخری نبی ہوں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہندوستان میں آئے، اور سب سے پہلے اذان ہندوستان میں دی گئی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یہاں لیا گیا۔ تو آدم علیہ السلام یہاں تھے، یہاں سے وہ 1000 مرتبہ ہندوستان سے بیت اللہ گئے، مکہ المکرمہ گئے، 700 انہوں نے عمرے کیے، 700 انہوں نے عمرے کیے، اور 300 انہوں نے حج کیے، پیدل پورا سفر کیا۔
اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم حج کے لیے کیا جاتے، عمرے کے لیے کیا جاتے، ہم فجر میں آنے کو تیار ہیں۔ مسجد میں گھر سے ملا ہوا ہے، مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد ملی ہوئی ہے، اس کے باوجود فجر میں ہم غائب ہیں، ظہر میں ہم غائب ہیں، عصر میں ہم غائب ہیں، عشاء میں ہم غائب ہیں۔ 90% مسلمان مسجد میں نہیں آ رہے ہیں، 90% مسلمان نماز کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ حج کے لیے اور عمرے کے لیے تو کیا جاتے ہیں، حج کے لیے جانا اور عمرے کے لیے جانا، اس کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ابا آدم 1000 مرتبہ یہاں سے وہاں تشریف لے گئے، تو آدم علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی تو وہ عرفات میں ہوئی، اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ عرفات کو عرفات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی روحیں آئیں گی ان تمام روحوں کا اللہ نے اجتماع کیا، اور اجتماع کر کر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنا تعارف کرایا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، ساری روحوں نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو رب کو سب نے جو پہچانا وہ عالم ارواح میں پہچانا، اور عالم ارواح کہاں ہوا یہ اجتماع؟ فرمایا یہ عالم ارواح کا جو اجتماع ہوا وہ میدان عرفات میں ہوا، جہاں پر حجاج حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو عرفات کہا جاتا ہے کہ وہاں بندوں نے اپنے رب کو پہچانا، اور رب کو پہچان کر کہا بلا آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے روحوں کو جمع کیا، جمع کر کر ان کے سامنے اپنا تعارف کرایا۔ تو اس لیے بزرگان دین جمع کرتے ہیں کہ بھائی خانقاہ میں جمع ہو جاؤ، بزرگان دین جمع کرتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں جمع ہو جاؤ، بزرگان دین جمع کرتے ہیں کہ بھائی مسجد میں تبلیغ میں جمع ہو جاؤ۔ تو جب مسجد میں جمع ہوگے، جب مجلس میں جمع ہوگے، اور جب اجتماع میں جمع ہوگے، تو سب کے اندر طلب ہوگی، سب کے اندر ایک شوق ہوگا، سب کے اندر ایک رغبت ہوگی۔ تو ان تمام طلبوں کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قبول فرما لیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت سے نوازیں گے۔ تو اجتماع کا اور جمع ہونے کا سب کا فائدہ یہ ہے کہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ سب ایک ہی فکر لے کر آئے کہ بھئی اللہ کا علم حاصل کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ کہ یہ مجلس خانقاہ محمدیہ میں مجلس علم و ذکر ہے، کہ علم بھی حاصل کرنا ہے اور ذکر بھی کرنا ہے۔ جب کئی طلب والے مل جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دہانے علوم کے اور ذکر کے کھل جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ کہ جب گیہوں پستا ہے تو اس کے ساتھ کیا بھی پس جاتا ہے، گھن بھی پس جاتا ہے۔ جب اچھے خاصے تربوز اور خربوزے بکتے ہیں تو ان کے ساتھ کچے بھی بک جاتے ہیں، جب عمدہ پھل بکتے ہیں تو ان کے ساتھ غیر عمدہ پھل بھی بک جاتے ہیں۔ تو اس لیے جماعت کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ مل جاؤ۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ، اس کی مدد جماعت پر ہے، صرف جماعت تبلیغ پر نہیں، جماعت خانقاہ پر بھی، اور جماعت علم پر بھی، اور جماعت جہاد پر بھی۔ دین کے جن کاموں کے لیے امت جمع ہوگی اللہ تعالیٰ کی مددیں نصرتیں ان کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اس لیے اس خانقاہ محمدیہ کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سب دین کے سارے شعبوں میں لگیں۔ اگر ہم دین کے ایک شعبے میں لگیں گے اور دوسرے شعبے میں نہیں لگیں گے تو شیطان ان کی برائی ہمارے دل میں ڈال دے گا، اور پھر ہماری نیکیاں ان کے کھاتے میں چلی جائیں گی، اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا کہ بھائی مدرسے والے تو ایسے ہی ہیں، بھائی خانقاہ والے تو ایسے ہی ہیں، بھائی تبلیغ والے تو ایسے ہی ہیں۔ تبلیغ میں نہیں لگو گے تو تبلیغ والوں کی برائی دل میں آ جائے گی، علم میں نہیں لگو گے تو مدرسے والوں کی برائی دل میں آ جائے گی، ذکر میں نہیں لگو گے تو ذکر والوں کی برائی دل میں آ جائے گی، جہاد میں میدان کارزار میں نہیں جاؤ گے تو ان کی برائی دل کے اندر آ جائے گی، لوگوں پر خرچ نہیں کرو گے کہ بیچارہ بغیر کپڑے لباس کے ہے اسے کپڑا دے دو، یہ بیچارہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دو، یہ بیچارہ پیاسا ہے اسے پانی پلا دو، اس کا مکان نہیں ہے اس کا مکان بنوا دو، اس کی بچی کی شادی ہے اس کو ضرورت ہے لاؤ اس کو کچھ سامان دلوا دو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر ان کی برائی دل میں آئے گی کہ بھائی یہ تو لوگوں کو کھلا رہے، بس لوگوں کو پلا رہے، کپڑے دے رہے، نہ لوگوں کو نماز کے لیے کہہ رہے، نہ لوگوں کو روزے کے لیے کہہ رہے، نہ لوگوں کو جماعت میں جانے کے لیے کہہ رہے، بس جب دیکھو جی ان کا مکان بنوا دو، ان کو کپڑے دے دو، ان کو یہ دے دو، تو ان کی برائی دل میں آ جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں مال بھی خرچ کرو غریبوں پر اور جان بھی خرچ کرو، جان سے ان کو ایمان سمجھاؤ، قرآن سمجھاؤ،
بیان کرو، تقریر کرو، تعلیم کرو، تبلیغ کرو، تو یہ جان لگے گی ان کے اوپر، اور مال بھی خرچ کرو، ان کو کھلاؤ اور ان کو پلاؤ۔ جب کھلاؤ گے پلاؤ گے تو پھر بات ماننا ان کی آسان ہو جائے گا تمہارے لیے، وہ تمہاری بات آسانی سے مان لیں گے۔ تو غرض یہ کہ دین کا ہر ایک کام کرنا ہے۔ تو عرفات میں اللہ نے جمع فرمایا پوری روحوں کو، اور پھر وہاں اپنا تعارف کرایا، الست بربکم۔ تو وہ میدان عرفات مکہ میں ہے، اور میدان حشر وہ ملک شام میں ہے۔ ملک شام میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی انسانیت آئی اور جتنے جنات، ان ساری مخلوق کو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے، اس کو میدان حشر کہتے ہیں۔ تو اس میدان حشر میں حوض کوثر ہے، اور بعض روایتوں میں، اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ حوض کوثر جنت میں ہے، بعض روایتوں میں جنت میں حوض کوثر ہے، اور بعض روایتوں میں حوض کوثر میدان حشر میں ہے۔ تو علماء نے اس کی تطبیق یہ دی، اس لیے کہتے ہیں علماء سے ملو، ان سے تعلق اختیار کرو، وہ بتائیں گے تمہیں۔ یہ مولویوں کو کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ تو کہہ رہے ہیں وہاں ہے جنت میں، کچھ کہہ رہے ہیں وہاں میدان حشر میں، اس کو مانے اس کو مانے۔ ارے بھائی پوچھ لو ان سے، وہ بتا دیں گے تمہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اصل تو حوض کوثر جنت میں ہے، لیکن وہاں سے کچھ پانی لا کر اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں ایک حوض میں اس کو جمع کر دیں گے۔ تو اصل نہر تو وہ جنت میں ہے، لیکن اس کا کچھ پانی حوض بنا کر میدان حشر کے اندر رکھا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو آب کوثر اپنے دست مبارک سے پلائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی ساری خیر عطا فرمائی، ساری بھلائیاں عطا فرمائی۔ اب ان ساری نعمتوں کا، بھلائیوں کا شکر یہ ہے، فصل لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو۔ جو ہم نے تمہیں جان دی، جو ہم نے تمہیں مال دیا، جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی، ان نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ ہمارے لیے قیام کرو، ہمارے لیے رکوع کرو، ہمارے لیے سجدہ کرو، ہمارے لیے قعدہ کرو، ہماری تسبیح اور ہماری تکبیر اور ہماری بڑائی اور کبریائی نماز میں بیان کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے اور میری یاد کے لیے قائم کرو۔ وانحر، اور قربانی کرو، صرف جان نہیں لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے۔ وانحر، قربانی کرو۔ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں کیا ملے گا اس سنت کے ادا کرنے پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اور حیات الصحابہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 20 لاکھ نیکی کے برابر کر دیں گے، ایک نیکی کو 20 لاکھ نیکی کے برابر کر دیں گے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، حضرت ایک نیکی 20 لاکھ؟ ارے تمہیں کیوں تعجب ہو رہا؟ اللہ فرما رہے اجرا عظیما، ہم اجر عظیم دیں گے۔ اور اجر عظیم، اللہ جس کو بڑا اجر کہہ دے، بڑا ثواب کہہ دے، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو ایک بال پر 20 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور اس سے بھی زیادہ اگر اخلاص ہوا تو 20 کروڑ ملیں گی، 20 ارب ملیں گی، 20 خرب ملے گی۔ اللہ کے یہاں کیا کمی ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے آسمان و زمین کے خزانے۔ ہم اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، کوئی مانگنے آیا فقیر، وہی اس کو دیکھتے ہیں کہ بھئی دیکھو سب سے چھوٹا کون سا ہے پیسہ، وہ اس کو نکال کر دیتے ہیں، اور اول تو نکالتے نہیں، دینا تو دور کی بات ہے، نکالتے ہی نہیں ہیں، اور اگر نکالتے ہیں تو سب سے کم نکالتے ہیں۔ ہم اپنے آپ پر اللہ کو قیاس کرتے ہیں کہ اللہ بھی ہمارے جیسے ہیں، کہ نہیں، اللہ ہمارے جیسے نہیں ہے، اللہ تو وراء الورا ہیں، ان کے یہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ایک نیکی کے 1 ارب دے دے تو تمہارا کیا جا رہا ہے؟ ہمارا کیا جا رہا ہے؟ اس کے خزانے میں اربوں خربوں دے کر بھی کچھ کمی نہیں آئے گی۔ تو فرمایا فصل لربک وانحر، آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی کیجیے۔ یہ نہیں کہ نماز تو پڑھ رہے اور جب آیا قربانی کا نمبر تو اس نے کہا جی ہم تو بہت غریب ہیں، ہم تو بہت فقیر ہیں، ہم تو حصہ نہیں لے سکتے، ہم تو بکرا ذبح نہیں کر سکتے، ہم تو کرڑے میں حصہ نہیں لے سکتے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مہنگائی بہت ہو رہی ہے، پہلے سستا تھا تو ہم کر لیتے تھے، اب تو مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا، قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا۔ رسول اللہ راہ خدا میں ہیں، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور قربانی کا موقع آ گیا تو سب نے 1 درہم جمع کیا، 1 درہم جمع کر کے 7 درہموں کا ایک جانور خرید لیا۔ اب اس کو لے کر آئے، رسول اللہ سے کہا اللہ کے رسول بہت مہنگا جانور ملا، 7 روپے کا ملا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک فیصلہ فرما دیا کہ جو جانور جتنا مہنگا ہوگا، جو جانور جتنا موٹا تازہ ہوگا، اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ جتنا مہنگا ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا، جتنا موٹا تازہ ہوگا اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ اچھا جی، وہ خوش ہو گئے۔ اب قربانی کا جب دن آیا تب قربانی کے لیے انہوں نے ایسی قربانی کی آج تک گنگوں میں، تیجروں میں، اور آج تک حاجی پور میں، اور آج تک سہارنپور میں، اور دلی اور بمبئی میں آج تک ایسی قربانی نہیں ہوئی۔ جیسے انہوں نے قربانی کی، ایک ایک روپیہ جمع کر کے جانور خریدا، اور جب قربانی کا دن آیا تو ایک آدمی نے ایک پیر پکڑ لیا جانور کا، دوسرے آدمی نے دوسرا پیر پکڑ لیا، تیسرے آدمی نے تیسرا پیر پکڑ لیا، چوتھے آدمی نے چوتھا پیر پکڑ لیا، پانچویں آدمی نے ایک سینگ پکڑ لیا، چھٹے آدمی نے دوسرا سینگ پکڑ لیا، ذبح السابع، اور ساتویں نے ذبح کر دیا، وکبروا جميعا، اور سب نے اللہ اکبر کہہ دیا، سب نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا۔ ایسی قربانی ہوئی کبھی خیرپور میں ہے جی؟ خانپور میں کبھی ہوئی ایسی؟ گنگوں میں کبھی ہوئی ایسی کہ چار آدمیوں نے چار پیر پکڑ لیے اور دو نے دو سینگ پکڑ لیے اور ساتویں نے کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ اب تو مولوی صاحب ہی ذبح کریں گے، مفتی صاحب ہی ذبح کریں گے، ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے ذبح کرتے ہوئے، ہمارے پہ تو آتے نہیں ذبح کرنا، کیوں نہیں آتا تمہارے پہ؟ صرف ہو اس کو۔ تو صحابہ ایسے قربانی کرتے تھے، ایسے قربانی کرتے تھے۔ ہم عرب میں تھے، اردن میں تھے، ہماری جماعت تھی وہاں، تو ہم نے ان سے کہا ایسے قربانی کی تم نے کبھی یہاں اردن میں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی نہیں کی، ہم تو ابھی سن رہے ہیں قربانی ایسی۔ تو اتنا ذوق اور شوق صحابہ کو تھا قربانی کرنے کا کہ چاروں نے چار پیر پکڑ لیے، دو نے دو سینگ پکڑ لیے اور ساتویں نے ذبح کر دیا۔ وَانْحَرْ، اللہ فرما رہے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ اس لیے دوسری جگہ بھی اللہ نے نماز کو اور قربانی کو ایک ساتھ بیان کیا، فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، إِنَّ صَلَاتِي، میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ، اور میرا جینا، اور وَمَمَاتِي، اور میرا مرنا، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین کے لیے ہے۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے فرمایا نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، لوگ کہتے تھے کہ یہ محمد ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، یہ تو ابتر ہیں، دم کٹے ہوئے ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ان شانئک هو الابتر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل ختم نہیں ہوگی، ان دشمنوں کی نسل ختم ہو جائے گی۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن ہی دم کٹا ہے، اس کی نسل ختم ہوگی، تیری نسل باقی رہے گی، روحانی بھی باقی رہے گی اور جسمانی بھی باقی رہے گی۔ جسمانی سید ساری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اور روحانی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا کے اندر جمع ہے۔ تو اللہ نے جس نے کہا تھا ان شانئک هو الابتر، اس کا نام و نشان مٹا دیا، کوئی اس کی نسل دنیا میں باقی نہیں رہی، لیکن رسول اللہ کی روحانی بھی اور جسمانی بھی نسل باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت مہدی جو ہوں گے وہ بھی سید ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، امام مہدی جو آگر دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی توصیف قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بیان فرمائی۔ اللہ جزائے خیر دے علماء کو، فرمایا اللہ کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ مسلمانوں، انسانوں، اللہ کو راضی کرو۔ رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، اسلام پر چل کر مجھے راضی کر دو۔ کہ اللہ نے ساری کائنات کو کہا تم مجھے راضی کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا انا لا ارضى وواحد من امتی فی النار، اور میں اس وقت تک کے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دوں۔ یہ درد و غم رسول اللہ کا جو تھا وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ مجلس علم و ذکر یہاں قائم ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ہفتے یہاں قرآن مقدس کی ایک سورت کی تفسیر، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آج مناسب سمجھا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ سورت مبارکہ، اس میں نماز کا بھی ذکر ہے اور اس کے اندر قربانی کا بھی ذکر ہے، اور قربانی میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس میں ذکر بھی آ گیا اور اس میں نماز بھی آ گئی، اور قربانی بقرعید کے دن چل رہے، اس لیے یہ سورت مبارکہ
بیان کر دی گئی، ترجمہ بھی اور مختصر تفسیر بھی اس کی ہو گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ یہ سنت ہے تو ان کا واقعہ بخاری شریف میں آج ہم نے عصر کے بعد پڑھا، تو میں نے چاہا کہ ہم نے تو پڑھ لیا، کم سے کم مجلس میں بھی یہ واقعہ پڑھا جائے، اس لیے 2-3 روایتیں لمبی ہیں، ایک چھوٹی روایت ہے یہ پڑھی جا رہی ہے تاکہ قرآن شریف بھی علم بھی آ جائے اور بخاری شریف بھی حدیث بھی آ جائے، حدیث کا سبق بھی ہمیں مل جائے اور تفسیر کا سبق بھی ہمیں مل جائے۔ تفسیر کا سبق تو ہو گیا، اب یہ حدیث کا سبق